اور پھر انسان سمجھتا اس کا حساب نہیں ہوگا. ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر بے شک تم قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، پھر اٹھائے جاؤ گے. اور پھر انسان کہتے کیسے اٹھایا جائے گا؟ وہ پہلی دفعہ سب کیسے بنا تھا جو دوسری دفعہ نہیں بن سکتا. ایگ کو میچور ہونے کے لیے ایک طویل سفر کرنا پڑتا ہے. یہ سب سے پہلے ایک آرگن یعنی فیلوپین ٹیوب کے اندر داخل ہوتا ہے، پھر ایک طویل سفر کے بعد ماں کے رحم تک پہنچتا ہے. میچور ایگ کے اووری سے اخراج سے کچھ پہلے ہی فیلوپین ٹیوب اس کو پکڑنے کے لیے حساس ہتھیاروں کے ساتھ تیار ہوتی ہے. وہ اووری کی نوک پر ایگ سیل کو تلاش کرتی ہے اور میچور ایگ کو پا کر اپنے اندر کھینچ لیتی ہے. اب ایگ کو فیلوپین ٹیوب کے اندر سفر کرنا ہے، جبکہ اس کے نہ تو کوئی آرگنیلز ہیں اور نہ ہی اس کی مدد کے لیے کوئی فنز ہیں یا پیر ہیں. لہذا ایگ کے سفر کے لیے ایک خاص نظام تشکیل دیا گیا ہے، جس کے تحت فیلوپین ٹیوب کی سطح پر لاکھوں سیلز ایگ کے رحم تک پہنچنے کو یقینی بناتے ہیں. یہ سیلز کی سطح پر باریک بال یعنی سلیا پائے جاتے ہیں، جن کا رخ رحم کی طرف ہوتا ہے تاکہ ایگ کو درست سمت میں بھیج سکیں، جیسے بہت ہی قیمتی چیز ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں آگے بھیجی جاتی ہے. یہ باریک سیل اپنے منصوبے کے علاوہ ضرورت کے مطابق حالت اور شکل تبدیل کر لیتے ہیں. یہ سب اٹھانے کے کام کو اجتماعی طور پر ایک ہموار سمت میں کرتے جاتے ہیں. اگر ان سیلز کا ایک حصہ بھی درست سمت میں نہ چلے یا مختلف سمتوں میں چلنے لگے تو ایگ اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکتا اور پیدائش کا عمل ہو نہیں سکتا. اللہ کی تخلیق ہر نقص سے پاک ہے اور ہر سیل اپنا مقرر کام بغیر کسی غلطی کے انجام دے رہا ہے. اس طرح ایگ سیل اس جگہ کی طرف سیدھا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے جو خاص طور پر اسی کے لیے بنائی گئی ہے، یعنی ماں کا رحم. ایگ سیل کو اس قدر احتیاط سے پہنچائے جانے کے باوجود اس کی زندگی کا دورانیہ صرف 24 گھنٹے ہوتا ہے. اگر یہ اس وقت کے اندر فرٹیلائز نہ ہو جائے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. سپرم جو کہ مرد کے جسم سے آتا ہے وہ در حقیقت ایک سیل ہے جس کا کام جینیٹک ڈیٹا کو مرد سے عورت کے جسم میں پائے جانے والے ایگ سیل تک پہنچانا ہوتا ہے. جب اس کا قریب سے تجزیہ کیا جائے تو یہ ایک مشین کی طرح دکھائی دیتا ہے جو خاص طور پر وزن اٹھانے کے لیے بنائی گئی ہے. سپرم کے اگلے حصے پر ایک خول چڑھا ہوتا ہے، اس کے نیچے ایک اور خول کی تہ ہوتی ہے، پھر اس کے نیچے وہ مال ہوتا ہے جو سپرم اٹھاتا ہے. اس مال میں 23 کروموزومز ہوتے ہیں جو میل یعنی مرد سے تعلق رکھتے ہیں. انسانی جسم سے متعلق تمام تر معلومات اسی کروموزومز کے اندر موجود ہوتی ہے. نئے انسان کی تخلیق کے لیے سپرم کے ان 23 کروموزومز کو ماں کے ایگ سیل کے 23 کروموزومز کے ساتھ ملنا ہوتا ہے. اس طرح 46 کروموزومز 46 کروموزومز کی پہلی بنیاد اب رکھی جاتی ہے. سپرم کے سر پر پایا جانے والا خول پورے سفر میں اس قیمتی مال کی ہر خطرے سے حفاظت کرتا ہے. سپرم کے درمیانی حصے میں ایک طاقتور انجن ہوتا ہے. اس انجن کا آخری حصہ سپرم کی دم سے جڑا ہوتا ہے. انجن سے پیدا ہونے والی طاقت دم کو پنکھے کی طرح موڑتی ہے اور سپرم کو تیزی سے حرکت کرنے کے قابل بناتی ہے تاکہ وہ بآسانی نکل سکیں. چونکہ سپرم کے درمیان انجن ہوتا ہے جس کے چلانے کے لیے اس کو ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے. اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بہترین پیداواری صلاحیت رکھنے والا ایندھن یعنی فرکٹوز سپرم کے ارد گرد پائے جانے والے سیال میں رکھ دیا جاتا ہے. اس طرح انجن کے لیے ایندھن اس کی ساری زندگی کے سفر کے لیے فراہم کر دیا جاتا ہے. اب تیار کردہ حیاتیاتی نظام کام شروع کر دیتا ہے. ایگ
تقریباً 15 سینٹی میٹر کے فاصلے پر موجود سپرم کو متوجہ کرنے کے لیے کچھ کیمیائی اشارے دیتا ہے۔ تمام سنگل سیل مخلوقات افزائش پا کر اپنی ہو بہو نقلیں تیار کر لیتی ہیں۔ ماں کے رحم میں نشو نما پانے والا یہ ایمبریو بھی اپنی زندگی کی ابتدا سنگل سیل مخلوق کے طور پر ہی کرتا ہے، اور پھر یہ سیل افزائش پاتے جاتے ہیں۔ لیکن اس صورتحال میں یہ نئے پیدا ہونے والے بچے کے سیلز یکساں ڈیزائن ہوتے اور تمام کے تمام سیلز یکساں تبدیل ہوتے رہتے، اور بالآخر جو نکلتا وہ انسان نہیں ہوتا بلکہ ایک بغیر شکل کا سیلز کا ڈھیر ہوتا۔ لیکن حقیقتاً ایسا کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ سیلز نگرانی کے بغیر نہیں ہوتے۔ سپرم اور ایگ کے ملنے کے چند ہفتوں کے بعد ایک خفیہ حکم کے تحت سیلز متفرق ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس تبدیلی کو ہر سائنسدان نے ایک معجزہ بیان کیا ہے۔ ہوش و حواس نہ رکھنے والے یہ سیلز اندرونی عضو یعنی ڈھانچے اور دماغ کی شکل اختیار کر رہے ہیں۔ برین سیلز، دماغی خلیے، ان دو چھوٹی اور خالی جگہوں کے درمیان بننا شروع ہو رہے ہیں۔ ان دماغی خلیوں کی تعداد میں مستقل اضافے کے سبب ہر بچہ اپنے پاس 10 بلین دماغی خلیے لے کر پیدا ہوتا ہے، اور یہ خلیے جلدی جلدی پھیلنا اور سکڑنا شروع کر رہے ہیں۔ اس طرح ہزاروں میں سے کئی 100 خلیے آپس میں مل جاتے ہیں اور یہ دل بناتے ہیں۔ یہ دل اب ساری زندگی دھڑکتا رہے گا۔ اب ایک اور کرشمہ دیکھیے۔ جو خلیے ایک دوسرے سے آزاد ہوتے ہیں وہ دراصل دماغی خلیے ہوتے ہیں، اور یہ خلیے اچانک ایک دوسرے سے جڑنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے درمیان تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ خلیے شریانیں بن جاتے ہیں۔ کس طرح ان خلیوں نے یہ سیکھا کہ ان کو شریان بنانی ہے، اور کس طرح انہوں نے یہ کیا؟ یہ ان سوالوں میں سے ہے جن کے جواب سائنسداں اب تک نہیں جان سکے۔ شریانوں کے خلیے یعنی وین سیلز آخر کار ایک مکمل نالیوں کا نظام تشکیل دیتے ہیں، جس کے اندر کوئی دراڑ، کوئی سوراخ نہیں ہوتا۔ شریانوں کی اندرونی سطح اتنی ہموار ہوتی ہے جیسے کسی ماہر ہاتھوں نے اس کو بنایا ہو۔ یہ مکمل شریانوں کا نظام جلد ہی خون کو بچے کے جسم کے ہر حصے تک پہنچانا شروع کر دیتا ہے۔ اس شریانوں کے جال کی لمبائی 40,000 کلومیٹر یعنی تقریباً اتنی ہے کہ دنیا کا سرکمفرنس یہ آرام سے کور کر سکتی ہے۔ ماں کے رحم کے اندر نشو نما کا عمل بغیر رکے جاری رہتا ہے۔ 5ویں ہفتے میں ایمبریو کے بازو اور ٹانگیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ابھرے ہوئے حصے اب ہاتھ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اسی دوران کچھ سیلز ایک حیرت انگیز کام کرتی ہیں، یعنی ان میں سے ہزاروں سیلز خودکشی کر لیتی ہیں۔ یہ سیلز اپنے آپ کو کیوں مار دیتی ہیں؟ یہ مرنے والے سیلز ایک فیصلہ کن کام سر انجام دیتی ہیں۔ ان سیلز کے جسم جو ایک خاص لکیر کے اندر ہوتے ہیں وہ انگلیوں کی تخلیق کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ باقی ماندہ سیلز مردہ سیلز کو کھانا شروع کر دیتی ہیں اور خالی جگہیں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ خالی جگہیں انگلیوں کے درمیان کی خالی جگہیں ہوتی ہیں۔ یہ سیلز اس طرح کی قربانی کیوں دیتی ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک سیل اپنے آپ کو اس لیے مار دے کہ بقیہ جسم انگلیاں بنا سکے؟ ان سیلز کو یہ کیسے پتا چلا کہ ان کی موت اتنی اہم خدمت انجام دے گی؟ یہ سب ایک بار پھر ظاہر کر رہا ہے کہ انسان کی تخلیق میں کام آنے والے تمام سیلز کی اللہ تعالی کی طرف سے رہنمائی ہو رہی ہے۔ اب اس مرحلے پر کچھ سیلز ٹانگیں بنانا شروع کر دیتی ہیں، حالانکہ سیلز یہ نہیں جانتی کہ اس ایمبریو کو اس دنیا سے باہر نکل کر چلنے کی ضرورت ہوگی، لیکن اس کے باوجود یہ ایمبریوز ٹانگیں اور پاؤں بناتے چلے جاتے ہیں۔ 4 ہفتے کے ایمبریو کے سر کے دونوں طرف
2 سوراخ بننا شروع ہو جاتے ہیں. آنکھیں انہی سوراخوں میں بنیں گی. آنکھوں کی نشو نما 6 ہفتے میں شروع ہو جاتی ہے. یہ سیلز ایک ناقابل یقین منصوبے کو کئی مہینوں تک چلاتے ہیں اور ایک ایک کر کے آنکھوں کے مختلف حصے تشکیل دیتے ہیں. کچھ سیلز کارنیا بناتے ہیں، کچھ پیوپل اور باقی لینس بناتے ہیں. ہر سیل اس حصے کی حد کو پہنچ کر جس کی اس کو تعمیر کرنی ہے رک جاتا ہے. اس طرح سے آنکھ جو 40 مختلف حصوں کا عنصر ہے نہایت ہموار طریقے سے مکمل ہو جاتی ہے. کچھ عرصے قبل یہ کہا جاتا تھا کہ ہڈیاں اور پٹھے ان کی تخلیق کا عمل ایک وقت میں ہوتا ہے، لیکن جدید تحقیق نے اس حقیقت کو ثابت کر دیا کہ انسانی ایمبریو میں سب سے پہلے پیدا ہونے والے ٹیشوز سے ہڈیاں بنتی ہیں اور اس کے بعد مسل ٹیشو جو ہڈیوں کے گرد لپٹتی ہے. بائیو ٹیکنالوجی کا ایک اور حیرت انگیز نظام ہے پلاسینٹا. یہ ایک اعلیٰ درجے کا کارخانہ ہے جو ماں کے رحم میں ایمبریو کا احاطہ کرتا ہے اور اس کی ساری ضروریات کو پورا کرتا ہے. پلاسینٹا ایک کڈنی ڈائلیسس مشین، ایک ہارٹ لنگ مشین اور مصنوعی جگر کی مانند ہوتا ہے. یہ تمام کام بیک وقت سر انجام دیتا ہے. یہ ایک زبردست نظام ہے جو ماں اور بچے کی زندگی کو ممکن بناتا ہے. پلاسینٹا کو بنانے والے سیلز ماں کے خون کے لاکھوں مالیکیولز میں سے غذا کے اجزاء کو پہچان کر بچے تک پہنچانے کی اجازت دیتے ہیں. پلاسینٹا کی ذمہ داریوں میں سے ایک اور ذمہ داری ایمبریو کی حفاظت ہے. ماں کے جسم میں پائے جانے والے حفاظتی خلیے ماں کے رحم کی طرف سے چلتے ہیں تاکہ نشو نما پانے والے ایمبریو پر حملہ کر دیں، لیکن پلاسینٹا کے سب سے اوپری سطح پر پائے جانے والے سیلز ماں کی شریانوں اور ایمبریو کے درمیان ایک چھلنی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جو غذائی اجزاء کو تو گزرنے کی اجازت دیتے ہیں لیکن ان حفاظتی سیلز کو اجازت نہیں دیتے. نشو نما پانے ایمبریو ایمبریو کی ضروریات کا خیال رکھنے کی ذمہ داری پلاسینٹا کے بجائے اگر کسی انسان کو دے دی جاتی تو ایمبریو چند منٹوں سے زیادہ زندہ نہ رہ سکتا، کیونکہ انسان میں اس قسم کا ماہرانہ فن نہیں پایا جاتا جو ایمبریو کی بدلتی ہوئی ضروریات کا حساب کر کے ان کو پورا کر سکے. اس کام کو کرنے کی بہترین صلاحیت صرف پلاسینٹا میں ہے. امبلائکل کارڈ بچے اور ماں کے جسم کے درمیان تعلق کو ممکن بناتا ہے. یہ ڈورا یعنی امبلائکل کارڈ جو پیدائش کے بعد کاٹ کر الگ کر دیا جاتا ہے حقیقت میں انجینئرنگ کا عجوبہ ہے. وہ ایک نہایت اہم کام مہینوں سر انجام دیتا ہے. اس میں ایک وین اور 2 آرٹریز ہوتی ہیں. وین پانی اور آکسیجن کو ایمبریو تک پہنچاتی ہے. حالانکہ ایمبریو پانی بھرے ماحول میں زندگی گزارتا ہے، ڈوبتا نہیں، اور اس کے پھیپھڑے پانی سے بھرے ہوتے ہیں. ذرا سوچئے، اگر کسی مچھلی کو اچانک پانی سے باہر ہوا میں پھینک دیا جائے تو کیا ہوگا؟ لیکن انسانی بچے کی پیدائش کا عمل ہوتے ہی پھیپھڑے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بچہ ہوا میں سانس لینے کے قابل ہو جاتا ہے. یہ کیسے ممکن ہوا؟ کس نے کیا؟ کس مہارت اور محبت سے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی تخلیق کی، یہ جان کر دل پکار اٹھتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. جو کچھ پلاسینٹا کرتا ہے وہ ابھی تک انسان کوئی ایسی چیز بنا ہی نہیں سکا، کوئی ایسی مشین ہے ہی نہیں کہ جس کے ذریعے وہ یہ سب کچھ کر سکے اور ایسی انجینئرنگ کر سکے. لیکن اس کے باوجود بھی فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ منہ سے کیوں نہیں نکلتا؟ اس اصل خالق کو پہچاننے میں اور اس کو ماننے میں اور اس کے آگے جھکنے میں کیا چیز مانے؟ ہمارے جسم کا ایک ایک سیل جو ہے وہ اللہ کا حکم مان رہا ہے رائٹ فرام دا بگننگ. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس ایگ کو اصل جگہ تک پہنچانے میں جو ہیئرز جس طرح اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں، کس قدر امیزنگ، کتنی مشقت میں اور کتنی محنت میں لگے ہوئے ہیں، سب اللہ ہی کے حکم سے کر رہے ہیں. لیکن جب ہم یہ سب کچھ پا لیتے تو ہم کتنی اطاعت کرتے ہیں.
یہ آزادی کتنے دن تک ہے ہمارے پاس، کبھی ہم سوچے تو، اور پھر اس کے بعد کتنا سخت قید خانہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جیسے 24 آور میں اگر سیل فرٹیلائز نہیں ہوتا تو وہ ختم ہو جائے گا، ایگ جو ہے وہ خود بخود مر جائے گا۔ اس سے ہمارے بھی نمازوں کے اور کام کے اوقات ہیں، اگر اس وقت میں وہ کام نہیں کرتے تو وہ وقت چلا گیا، ختم ہو گیا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ان سارے مرحلوں کا ذکر کرنے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ جو پہلی دفعہ بنا سکتا ہے وہ دوسری دفعہ کیوں نہیں بنائے گا؟ اور دوسری دفعہ اٹھنے کا ذکر کیوں؟ تاکہ انسان پھر حساب دے۔ تو یہ زندگی بے مقصد نہیں ہے۔ اتنے اہتمام کے ساتھ اگر اللہ نے تخلیق کیا تو بیکار پیدا نہیں کیا، کسی مقصد کے ساتھ پیدا کیا، اور پھر اسی کی طرف واپسی ہے۔ اور جتنی بھی صلاحیتیں اور طاقتیں ملی ہیں ہمیں، وہ امانت ہے ہمارے پاس، ان کا صحیح استعمال کرنا ہم پر لازم ہے۔ اللہ نے اپنی اتنی بہترین تخلیق یعنی انسان ایک بہترین جگہ کے لیے بنایا، جنت، لیکن اگر انسان ان مشقتوں سے نہیں گزرتا، وہ کام نہیں کرتا جو اسے کرنے چاہیے، تو وہ وہاں بسائے جانے کے بھی قابل، وہ سٹینڈرڈ پہ پورا نہیں اترا، وہ معیار پہ پورا نہیں اترا، وہ اپ ٹو دا مارک نہیں، لہذا وہ وہاں جانے کے قابل نہیں۔ اب دیکھیے کہ ہمیں اپنے آپ کو بنانے میں کوئی محنت نہیں کرنی پڑی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ بھی کر سکتا تھا نا کہ کہتا خود بناؤ، ہم تو اپنے بال نہیں بناتے۔ تو یہ سب کچھ اللہ نے مکمل پوری طرح تیار اور پوری فیکلٹیز کے ساتھ ہمیں دنیا میں بھیجا، اور ہم سے کیا مطالبہ کیا کہ اپنے آپ کو اخلاقی طور پر، روحانی طور پر نشو و نما دو، باقی میں بڑھاتا رہوں گا۔ جس نے پیدا کیا اور شروع سے ہمیں بڑھا رہا ہے وہ آگے بھی بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ ہمیں بھوک لگتی ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں، ہمارے اندر اس نے طلب رکھی ہے کھٹے کی، میٹھے کی، جو جو ضروریات ہوتی ہیں جسم کو، جسم ویسے ہی طلب کرنے لگتا ہے، پانی کی ضرورت ہوتی ہے، پیاس لگنے لگتی ہے، اور پھر بڑھتے 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 انسان بڑھ جاتا ہے۔ لیکن ہم سے کیا تقاضا کیا کہ اب اس جسم کی حفاظت کرو، اسے جہنم سے بچاؤ، اور وہ کر کے آؤ جو کرنے کو کہا گیا۔ تم اللہ کی بہترین کریشن ہو، بہترین مخلوق ہو، لیکن ہم سے یہ نہیں ہوتا۔ یہ جو فلاح کا لفظ ہے اور شروع میں، اور سورت کا نام بھی آپ دیکھیے المؤمنون ہے۔ ایک سورت الکافرون بھی ہے، ایک منافقون بھی ہے، اور ایک المؤمنون ہے۔ منافقون میں منافقین کی صفات بتائی گئی، اور مومنون میں مومنوں کی صفات بتائی گئی۔ تو مومنوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کی، یعنی جو جسم کی شکل میں ہمیں ملی ہے، زندگی کی شکل میں ہمیں ملی ہے، اس کی قدر کریں اور اس کو صحیح استعمال کریں۔ اتنے پیارے خدا نے اتنی پیاری پیاری شکلیں بنائی، اور انسان محض شیطان کے پیچھے لگ کے، اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا دے، تو اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ انسان کو بنانے کے بعد اللہ نے اس کے لیے مختلف چیزیں بنائی۔ پہلے یہ زمین بنائی گئی، آسمان بنایا گیا، اس زمین پر طرح طرح کے رزق کے سامان رکھے گئے، اور پھر حضرت انسان کو بھیجا گیا۔